اللہ تعالیٰ شانہ نے قصہ بیان کر دیا اور بہت کچھ سمجھا دیا. تو وہ کوئی حسن تھا نا، کہیں کوئی جنت کا حسن تھا تو سب لٹو ہے نا. اچھا پھر جب دیکھا کہ یہ عورتیں ساری جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی ہیں، تب کہا کہ اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا نا جو میں اس کو کہہ رہی ہوں تو یہ پھر جیل میں جائے گا. یہ ہوا نا. اچھا اب نمبر 1 جو کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ کہا قال معاذ اللہ. جب اس نے کہا نا کہ وہ کام کرو جو میں تمہیں کہتی ہوں، تو قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. سب سے پہلے کام کیا کیا؟ اللہ کی پناہ مانگی، دعا کی اللہ سے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ وہ میرا رب ہے کہ اس نے مجھے ٹھکانہ دیا. اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ انہو کی جو ضمیر ہے نا وہ عزیز مصر کی طرف لوٹتی ہے کہ عزیز مصر نے مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے میری پرورش کی. میں نمک حرام نہیں ہو سکتا، میں اس کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا کہ اس کا میرے اوپر احسان ہے کہ میں احسان کا بدلہ یہ دوں کہ میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں، میں نہیں یہ کروں گا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں انہو کی جو ہو کی ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے پالا پوسا، اس نے ہی مجھے یہاں ٹھکانہ دیا، تمہیں ذریعہ بنایا، تو میں اس کا ناشکرہ نہیں بن سکتا. میں اس کی مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی ناشکری کروں، اس کی نافرمانی کر کے. ایک مطلب یہ ہے. تو فوراً سب سے پہلے کیا کیا؟ اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ مجھ سے یہ گناہ ہو. پہلا کام یہ کیا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وہ فرماتے ہیں کہ اس نے ارادہ کیا، ان کا گناہ کا ارادہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر بھی کچھ تھوڑا سا وسوسہ آیا. ایک مطلب یہ ہے نبی کا وسوسہ وہ تو ایک آیا اور گیا والی بات ہوتی ہے، آیا اور گیا والی بات ہوتی ہے. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر ارادہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وسوسہ آیا لیکن گیا پھر چھٹی. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کرنے کا مطلب یہ کہ نا ہم بہا وہم بہا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ارادہ کیا زلیخا کا. کیا مطلب ہے؟ کہ اس سے بچنے کا ارادہ کیا. اس کے شر سے میں کیسے بچوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے شر سے بچنے کا ارادہ کیا. اچھا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس نے تو دروازے بند کر دیے تھے. دوسری تدبیر کیا کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور زلیخا جو ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگی. آگے حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے. لولا ارآ برہان ربہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. اگر وہ ایک نشانی نہ دیکھ لیتے نا تو وہ خطرہ تھا کہ وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے. اب وہ نشانی کیا تھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دکھائی؟ اللہ تعالیٰ اپنے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، نبی خاص طور پہ اور پھر خاص اولیاء جو ہوتے ہیں، ان کو اپنی جناب سے گناہوں سے ایسے بچا لیتا ہے نا. مجھے یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑکپن میں تھے، آپ نے اپنے ساتھی کو فرمایا کہ تم ذرا بھیڑ بکریوں کا خیال رکھنا، میں ذرا مکہ میں نا وہ میلہ لگا ہوا میں وہ ذرا دیکھ کر آتا ہوں. وہاں ہوتی تھی وہ نظمیں ہوتی، شعر و شاعری، اوٹ پٹانگ کام ہوتے تھے، تو میں وہ سن کر آتا ہوں. دل میں ایک شوق پیدا ہوا، لڑکپن تھا تو آپ چل پڑے. قریب گئے نا تو ایک جگہ بیٹھ کر نا سستا رہے تھے نا تو نیند آ گئی. اللہ تعالیٰ نے نیند مسلط کر دی. ساری رات گزر گئی. صبح کو جب سورج نکلا، سورج کی کرنیں پڑی تو آنکھ کھلی، میلہ شیلہ سب ختم ہو گیا تھا. آپ واپس تشریف لے آئے.
اللہ تعالیٰ ایسے بچاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچانے کا اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم نے ان کو کوئی نشانی دکھائی، اور وہ نشانی کیا تھی اس کی تفصیل ملتی نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے ابا جو تھے نا، وہ نظر آئے کہ انگلیاں ہاتھ میں حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، انگلی جو ہے نا منہ میں ڈالے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، تو اسی سے جو ہے وہ بچ گئے گناہ سے۔ یہاں پہ نا تصور شیخ کا تصور بھی آتا ہے کہ بعض مشائخ کی روحانی طاقت ایسی ہوتی ہے کہ مرید گناہ کرنے لگتا ہے تو شیخ کا کوئی لطیفہ جو ہے وہ ظاہر ہو کر اس کو گناہ سے روک لیتا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ یہ جن کا تعلق اپنے شیخ سے بڑا قوی ہوتا ہے نا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے، ایسے واقعات بھی ہیں۔ لیکن آج کل ایسے شیخ نہ ایسے شیخ ہیں نہ ایسے شیخ، تو بالکل انکار تو نہیں ہو سکتا، ہر دور میں ہوتے ہیں، کاملین ہوتے ہیں، لیکن شیخ کے ساتھ تعلق بھی تو ایسا ہو نا۔ اچھا ایک بات تھی، اب بات پھر زیادہ لمبی ہو گئی، یا میں چند باتیں مختصر کر دوں جو اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ گناہ سے بچنے کے لیے پہلا کام حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ دوڑ لگا دی۔ تیسرا کام مشائخ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ جب انہوں نے کہا نا زلیخا نے کہ یا جیل یا یہ کام کر لے یا پھر جیل، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما دیا کہ یا اللہ میں جیل کو پسند کرتا ہوں اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا۔ اب یہ جیل میں بھیجنا جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص تجلی ان کے اوپر ڈالی، اس تجلی کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام پر سے جیل کی تکلیف بھی جاتی رہی۔ مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ خاص تجلی ڈالی۔ اب وہ تو تجلی خاصہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ خاص تجلی ڈالی۔ مجھے ناچیز کو جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، وہ یہ کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ میں 34واں سبق ہے حب صرفہ۔ اللہ کی محبت خالص ہو جاتی ہے اس سبق پر پہنچ کر سالک کے لیے۔ حب صرفہ کی جب فنائیت حاصل ہوتی ہے نا، تو پھر وہ کیفیت ہوتی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی جیل میں۔ ہاں البتہ جو انبیاء علیہ السلام کے یہ جو اسباق ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ شانہ طے کرواتا ہے اور کمال درجے کو پہنچتی ہیں، وہاں تک کسی ولی کی رسائی نہیں ہوتی کہ ولی بھی سلوک طے کرتا ہے اور نبی بھی سلوک طے کرتا ہے، لیکن ولی کی پہنچ نبی کی ولایت تک نہیں ہو سکتی۔ اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے کیونکہ اولیاء جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے زیر قدم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشکل باتیں شروع ہو گئی ہیں، میں ذرا اس کو شارٹ کرتے کرتے نا پھر بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا ایسا موقع آ جائے تو پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ تو مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ پہلا کام یہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرو کہ اس گناہ سے بھاگو، جو سبب اختیار کر سکتے ہو وہ کرو اس گناہ سے بچنے کے لیے۔ جب یہ دو کام کر لو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، پھر برہان آ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ شانہ مدد فرمائے گا، دروازہ بھی کھول دے گا بچنے کے لیے، اور کوئی نشانی بھی دکھا دے گا کہ یہ گناہ سے ایسے بچ سکتا ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے تیسرا کام نہ کرو، جیل نہ مانگو اللہ سے، جیل نہ مانگو، اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھا کام بھی کرو، جب گناہ سے بچ جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرو، اور پانچواں کام بھی کرو، اور وہ یہ کرو کہ اپنا کمال نہ سمجھو، اور یوں کہو وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ یہ ساری آیت بعض حضرات فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو قول ہے نا، یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ زلیخا کا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ وما ابرئ نفسی، میں نفس سے بری نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو نفس ہے وہ انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، اور الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر اللہ رحمت کر دے، خاص رحمت کر دے تو وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم،
بے شک رب میرا رب جو ہے وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ جو کلمہ ہے نا، جب اس میں غور کرتے ہیں نا، زلیخا نہیں کہہ سکتی. میں بات تو کہتے ہیں چھوٹا منہ بڑی بات، اتنا بڑا جملہ کہ میں نفس سے بری نہیں ہوں، اور یہ نفس انسان کو برائی میں ڈالتا ہے، اور مگر وہ جس پر اللہ رحمت کرے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم، اللہ بے شک میرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. اتنا بڑا جملہ یہ نبی کہہ سکتا ہے، اتنی بڑی عاجزی والا جملہ، اتنی بڑی انکساری والا جملہ. پیچھے مضمون بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام کا بھی چل رہا ہے اور زلیخا کے کلام کا بھی چل رہا ہے، دونوں کلام چل رہے ہیں. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ یہ زلیخا کا کلام ہے. اس نے کہا یہ ہاں، تو گناہ سے بچ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اپنی بڑائی نہ کریں، بیان نہ کریں کہ میرا کمال ہے کہ میں گناہ سے بچ گیا پھر بتاتا پھر رہا ہے لوگوں کو. توبہ توبہ نہ، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت نہ ہوتی تو میں گناہ سے نہیں بچ سکتا. وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ کی رحمت آئے گی تو گناہ سے بچیں گے. اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی رحمت آئے گی جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، دل منور ہوگا اور اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا. بس یہ دو سبق یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اللہ اس کو بھی اس رحمت سے محروم نہیں فرماتے. ذکر کرتا ہے بندہ، اللہ کی رحمت آتی، دل منور ہو جاتا ہے. شیخ کی توجہ بھی ہوتی ہے، خود بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیتے ہیں. روح منور ہوتی ہے تو اس کا عکس نفس پر پڑتا ہے. نفس پہ جب اس نور کا عکس پڑتا ہے، نفس کے اندر گناہ سے بچنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہے نسخہ.